یہ ذرا آج غور سے دیکھیے گا اور ساری بات پہ توجہ کیجیے گا. ساری بات سننے والی ہے اور ساری بات بہت اہم ہے آپ کے لیے، اس لیے میں آپ کے لیے یہ ساری بات کہہ رہا ہوں. اس وقت میرے علم میں یا عمران خان کے پائلٹ اسکیل میں یہ کہانی نہیں تھی جو اب ایکسپوز ہوئی ہے. ایک فون نہیں ہے، دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی نہیں ہے. دو، تیسری بات میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نمبر مختلف جگہ کے ہیں، مختلف. چوتھی بات یہ میں بتاتا ہوں، مختلف ملکوں کے ہیں. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں کوئی پاکستانی ہے، وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان. خوش رہیے. مصروفیات کی وجہ سے کئی دن بات نہیں کر سکا. مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہ تھی جو آج مجھے لے کے آئی ہے پھر آپ کے پاس. میں نے کچھ دن پہلے جب عمران خان کے بارے میں یہ بات کہی تھی، جس کو عبد القادر نے ARY پہ بریک کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں اور ان میں کچھ باوردی بھی تھے جو بنی گالہ کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کوئی ایویڈنس ہمارے پاس نہیں تھی. ایویڈنس تب بھی تھی. ایویڈنس کل میں جب گیا، بیل پٹیشن لگی ہوئی تھی عمران خان کی سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں، تو تب بھی میرے پاس ایویڈنس تھی. اسی لیے ہم کل نہیں لے جا سکے عمران خان صاحب. صبح بھی بلکہ اور رات بھی وہ اصرار کر رہے تھے میرے ساتھ. صبح جب بات ہوئی تب بھی، لیکن ایڈوائس یہ تھی کہ آج آپ نہ جائیں. پھر میں نے سیشن جج کے سامنے، جو اسلام آباد کے سیشن جج، جب میں نے یہ آرگو کیا تو اس وقت بھی میں نے ان کو یہ بتایا، بلکہ میں نے ان کو یہ کہا کہ اس کچہری میں جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے ایک سیشن جج رفاقت اوان، وہ اپنے کمرے میں مارے گئے. نہ ملزم کا پتہ لگا، نہ پردے کے پیچھے سے کوئی سامنے آیا، نہ نقاب کسی کا ہٹا، نہ کوئی سہولت کار، نہ کوئی گرفتار، اور نہ ہی کوئی ٹرائل ہوا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی 2 درجن کے وکیل، جن میں سے ایک بہت ینگ ارلی 20s میں غالباً تھی، خاتون تھی، اسی علاقے کی تھی پٹھوار کے. ہمارا اسلام آباد کا جو ایسٹرن ڈسٹرکٹ ہے، 2010 میں یہ 2 ڈسٹرکٹس میں نے کیے تھے اس کے لیجسلیشن کے ذریعے سے، اس کی تھی وہ خاتون. وہ بھی جان سے گئی اس فائرنگ میں. پھر یہاں سے میں نے ان کو کہا کہ تقریباً 8 کلومیٹر دور راولپنڈی شہر راجہ بازار کے اندر ایک کوتوالی تھانہ ہے، جس میں 2 پاکستان کے وزیر اعظم جو جلسے میں قتل ہوئے، لیاقت باغ میں، لیاقت علی خان اور بینظیر بھٹو شہید. لیاقت علی خان ہمارے قائد ملت بھی تھے اور ہماری سیاست کے شہید اول بھی ہیں، شہید اعظم بھی ہیں ہماری سیاست کے. اس لیے جو میں نے یہ سارے دلائل بھی سامنے رکھے، اور پھر میرے پاس اس وقت پروف تھے. میں نے باہر نکل کے، میرے ساتھ شاہ فرمان تھا پچھلا گورنر ہمارا، اور شاہ رام ترکی ہمارا ایک منسٹر ہے ینگ KP کا. ان دونوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو میں نے بات کی، وہ ARY نے بھی دکھائی، ہم نے دکھائی، بول نے دکھائی، دنیا نے دکھائی، اور غالباً اور سارے ٹیلی ویژنز نے بھی وہ سوائے محدود چند کے وہ کور کی. اس میں بھی میں نے ان خطرات کا اظہار کیا. اس وقت میرے علم میں یا عمران خان کے پائلٹ اسکیل میں یہ کہانی نہیں تھی جو اب ایکسپوز ہوئی ہے، جو میں نے اپنے آج کے ٹویٹ کے ذریعے سے سامنے. آپ پہلا لنک وہ جو پہلے میں نے کہا تھا، دوسرا لنک وہ جو کل میں نے کہا سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں. اور یہ باتیں کوئی شوقیہ اپنے کسی پیارے اور کسی عزیز یا دوست کے بارے میں نہیں کہتا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. یہ بڑی تکلیف دہ لفظ ہوتے ہیں جب آپ کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو پھر آج اس صبح سویرے جب یہ اطلاع ملی تو اس کے بعد میں نے ٹویٹ کیا، جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور اس کے اوپر باقی بھی پھر یہ کہانی کھلی. کہانی اس طرح سے ہے کہ جو پائلٹس ہیں، پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ عمران خان کے پاس کوئی 2 ATM ہیں تو ان کی وجہ سے وہ جہاز پہ بیٹھتے ہیں. تو ATM دوسری جو PDM کی حکومت ہے، وہ میرے خیال میں اب ان کے پاس کوئی ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ان کے پاس تو اپنے بینک ہیں. انہوں نے اس طرح سے بینک بھرے ہوئے ہیں سارے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. جو پوچھنے والے ہیں وہ ان کے سہولت کار بن گئے، اور جو پوچھنے والے ہیں وہ ان کے یار بن گئے، اور کچھ پوچھنے والے ان کے تابع دار بن گئے. اور ان کے اسی طرح سے جو پچھلے 35 سال میں ساری دنیا کے اندر کاروبار بن گئے اور ان کے محلات بن گئے. تو ہوا یہ کہ فون کیا گیا. ایک فون نہیں ہے، پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ باتیں ان کی تفصیل سامنے نہیں آئی. ایک فون نہیں ہے، دوسرا ایک ٹیلی فون نمبر بھی نہیں ہے. دو، تیسری بات میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نمبر مختلف جگہ کے ہیں، مختلف. چوتھی بات یہ میں بتاتا ہوں، مختلف ملکوں کے ہیں، لیکن ان کے اندر آواز ایک ہے جو ابھی تک کی ایویڈنس سامنے آئی ہے.
کہا یہ جا رہا ہے کہ دھمکیاں سیدھی سیدھی، اب میں نہیں کہنا چاہتا کہ کس طرح کا کیا کانٹینٹ ہے، اس لیے کہ میں نے آج عمران خان صاحب کے مشورے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش کیا کہ آپ اس کا فوری طور پہ نوٹس لیں۔ 184 سب کلاس 3 جو آرٹیکل آئین کا ہے اس کے نیچے آپ نوٹس لیں، اور یہ بڑی شدید قسم کی ایک سنگین بات ہے، اس کے لیے میں کم لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سنگین بات کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کے اندر وہ ادارے جو کہتے ہیں ہم تفتیش کار ہیں، وہ کہتے ہیں جو تحقیق کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں، اور انصاف اور قانون کے سارے ایوانوں سے ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی نے کوئی نوٹس لیا ہو۔ لیکن یہ ایک نیا پیراڈائم ہے پاکستان کے سماج کا کہ پبلک نے اس کا بہت سیریسلی نوٹس لیا ہے، لاکھوں کی تعداد سے بھی آگے نوٹس وہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی ایک جدید الیکٹرانک پٹیشننگ ہوتی ہے، جب سارے ایک بات کرتے ہیں تو عدالت کے اندر ایک کوئی لے کے جاتا ہے، یا ٹریگر کو کسی مقدمے کو ایک کرتا ہے، جس طرح آج میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پاکستانی قوم کی طرف سے، کہ عمران خان کے جو عمران خان ہیں ان کی پورے پاکستان میں ان کی جان ہے، اور اس لیے وہ جو جان ہے پورے پاکستان کی، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے اب اس کا تعلق، اس دھمکی کا تعلق ایویشن کے ساتھ ہے۔ ایویشن کہتے ہیں فضائی طور پہ اڑنے کو، کوئی جہاز میں جائے گا یا چاپر میں جائے گا جس کو ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، جہاز یا چارٹرڈ ہوگا یا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا۔ سب سے چھوٹا سیسنا ہوتا ہے، ٹوین اوٹر ہوتا ہے ایک بہت اتنا سا، اور آپ سمجھ لیں ویسپا والا انجن اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب لیاقت علی خان کا میں نے تذکرہ کیا تو اس کا حوالہ تھا، اس لیے میں نے تذکرہ کیا، حوالہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ ذرا آج غور سے دیکھیے گا اور ساری بات پہ توجہ کیجیے گا، ساری بات سننے والی ہے، اور ساری بات بہت اہم ہے آپ کے لیے، اس لیے میں آپ کے لیے یہ ساری بات کہہ رہا ہوں۔ ایک ڈی ایس پی تھے جن کو تفتیش ملی جب تو وہ ملزموں تک پہنچ گئے، شہید ملت لیاقت علی خان صاحب، جن کو میں نے سیاست کا شہید اول بھی کہا، اور پاکستان کی تحریک کے وہ قائد اعظم علیہ رحمت بانی پاکستان کے دستے راس بھی تھے۔ اور ہوا یہ کہ میں نام نہیں لے رہا، فیملیز کو تکلیف ہوتی ہے جن کے پیارے چلے جاتے ہیں ان حادثوں میں، تو اس کو جب لاہور میں وہ ساری تفتیش مکمل ہوگی تو وہ فائل لے کے واپس آنے لگے ٹرین کے ذریعے سے۔ وہ ڈی ایس پی کے عہدے پہ پولیس کے افسر تھے۔ یہ والی پولیس اس وقت نہیں ہوتی تھی جو کسی کے ہاتھوں استعمال ہو جائے، وہ بڑے اپ رائٹ آدمی تھے، اب بھی ہیں لیکن کم ہیں۔ تو وہاں سے وہ جب نکلنے لگے تو ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ فائل ہے، اس لیے آپ جہاز میں چلے جائیں۔ جہاز ان کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوین اوٹر، اس میں ان کو بٹھایا گیا۔ وہ راہ والی ایک کینٹ ہے گجرانوالہ سے تھوڑا سا آگے ہے، تو وہاں جب وہ پہنچے تو فضا میں وہ طیارہ پھٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سارا ریکارڈ کٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو قاتل تھے وہ بچ گئے، اور جو بڑا مجرم تھا وہ چھٹ گیا۔ ایک یہ تھا۔ اب میں آپ کو دوسری اس کی مثال دیتا ہوں۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت مینگو کا سیزن ہے، اس حوالے سے ہی ہم مینگو پروڈیوسرز تھے، اس دفعہ تو بڑی مار پڑی ہے گروورز کو بھی اور یوزرز کو بھی۔ تو ایک کتاب لکھی گئی ایکسپلوڈنگ مینگوز، کہ پھٹنے والے آم۔ یہ ان پیٹیوں کا حوالہ تھا جو مبینہ طور پہ ایز دی اسٹوری بورڈ گوز ضیاء الحق صاحب کے جہاز میں رکھی گئی تھی، اور پھر اس میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، پھر اس میں تحقیقات بھی ہوئیں، ایک بڑی دلدوز قسم کی تحقیقات۔ ایک آدمی تھا وہ پنڈی میں بند تھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل پنڈی جیل میں بند تھا، وہ پائلٹ تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے لیے مجھے ہائر کیا بطور وکیل۔ جب میں وکیل کے طور پہ ہائر ہوا تو مجھ سے اعجاز الحق صاحب جو ضیاء الحق کے بیٹے ہیں انہوں نے رابطہ کیا، اور ان کے دوسرے بیٹے نے ڈاکٹر انوار نے بھی رابطہ کیا۔ پھر ان سے اعجاز صاحب آئے اور میں نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں نے رکھی اسلام آباد کلب کے اندر۔ تو انہوں نے جو کچھ ان کے کیس میں ہوا تھا وہ بتایا، جو پاکستان کے اندر ہوا اور جو امریکہ میں ہوا وہ بھی انہوں نے بتایا۔ اور ایویشن کے حوالے سے جو میں نے بات کی وہ بھی بڑی ڈیٹیلز انہوں نے بتائیں۔
تو یہ چونکہ ان کا اور میرا ایک کلائنٹ اور وکیل والی گفتگو تھی، تو اس لیے میں اس کو ڈائیولج نہیں کر سکتا، یہاں رکھ نہیں سکتا، وہ اعجاز الحق صاحب کی پراپرٹی ہے، اس لیے میں اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں، یا ان کے بھائی ڈاکٹر انوار کی پراپرٹی یا ان کی فیملی جو پراپرٹی ہے ان کی، اس لیے میں یہاں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے اس وقت کسی کی جیب کی گھڑی نہ بنے، اس لیے کہ گھڑی آگے بڑھتی رہتی ہے، وہ ریورس کبھی نہیں چلی، اور وقت گزرتا رہتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنوں کی ترتیب میں لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہوں، وقت کا پہیہ یوں چلتا رہتا، اوپر والا نیچے، نیچے والا سائیڈ پہ، سائیڈ والا دوسری سائیڈ پہ، اور پھر نیچے والا اوپر آ جاتا ہے۔ عمران خان آ رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ آج امریکہ سے ایک بڑی معتبر ذریعے سے خبر کہ وہاں کا جو بڑا گھر ہے، اس بڑے گھر کے جو بڑے سہولت کار ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو 2/3 میجورٹی سے عمران خان واپس آ رہا ہے۔ ایک دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی آسان کام ہوگا کہ عمران خان کی کسی فلائٹ کو جیپرڈائز کیا جائے، ان کے کسی قافلے کو ویلے کیا جائے، ان کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ عمران خان کے سوال نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ ان لوگوں کا سوال ہے جن میں سے ایک عمران ریاض خان کو بھی سارے مل کے نہیں ڈرا سکیں گے، اس لیے کہ ڈرتا چور ہے، ٹھگ ڈرتا ہے، 420 ڈرتا ہے، گنڈ کپ کہتے ہیں پشتو میں، وہ ڈرتا ہے، اور پنجاب میں کہتے ہیں، ہمارے پوٹھوار میں کہتے ہیں بنارسی ٹھگ ڈرتے ہیں، جن کا پیشہ یہی ہے۔ اس لیے میں سارے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ رول پلے کریں، اپنا پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کہاں سے کون کس لیے پاکستان کو دھکا لگا کے وہاں پہ لے جانا چاہتا ہے جہاں پاکستان کو نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے ایک دن پہلے کہا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جب ملک یکسو نہ ہو تو اس کو سب سے زیادہ خطرہ اندر سے ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو، آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو بھی۔ پاکستان میں زندہ باد۔